اسی دل میں نبی کے عشق کے انوار ملتے ہیں، اسی دل میں نبی کے عشق کے انوار ملتے ہیں، ہے جس دل کے جھروکوں میں ٹھکانہ شاہ جمال کا، ولایت کے سبھی اسرار اس پر کھل گئے سارے، سنا ہے جس نے بیان عارفانہ شاہ جمال کا، غموں کا بار اے خالد کبھی اس پر نہیں چلتا، غموں کا بار اے خالد کبھی اس پر نہیں چلتا، زباں پہ جس کی رہتا ہے فسانہ شاہ جمال کا۔ اے میرے مرشد کے مرشد، آپ تو افضل، آپ کی شان بھی افضل، آپ کی ذات بھی افضل، بلکہ افضل سے بھی افضل، سب سے افضل۔ آپ کی شان اے مرشد، آپ کا جسم شب قدر ہے جس سے ایمان کی دولت لیتی ہے، آپ کی روح بدر کامل ہے جس سے اندھیرے مٹتے ہیں، آپ دریائے مغفرت ہیں جس سے غلطیاں دھلتی ہیں، آپ لوحے محفوظ ہیں جس سے غیر کا درس ملتا ہے، آپ رحمت کا خزانہ ہے جس سے خلت عطا ہوتی ہے، آپ بیت معمور کی طرح ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، آپ بے مثل روح اور ان سب سے جدا کے اس میں فکر و غم سر جھکائے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے مرشد میں حوروں کا حسن اور جنت کا باغ ہے، ہمارے مرشد جان سے پیارے اور عزیز اور باغ و بہار ہے، ہمارے مرشد جب اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتے ہیں تو مشک و عنبر کی خوشبو سے فضا معطر اور عطر بار ہو جاتی ہے، ہمارے مرشد تاریکی میں اجالا ہے، ہمارے مرشد واضح نور اور یقین کی روشنی ہے، ہمارے مرشد سمندر کے گہرے شفاف پانی میں موتی افضل حسین شاہ صاحب کی طرح ہے، ہمارے مرشد راہ حق ہے، ہمارے مرشد کا پیار تصور دلوں کی رہنمائی کرتا ہے، ہمارے مرشد کا دیدار الہی ہے، ہمارے مرشد کا میٹھا نام ہر بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرتا ہے، ہمارے مرشد واضح نور ہیں بلکہ نوروں کے نور محمد کے نور، آپ کا دیدار الہی ہے، آپ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، آپ بے مثل اور سب سے جدا کے اس میں فکر و غم سر جھکائے حاصل ہوتے ہیں۔ جانشین میرے ملت، پروردائے گوش ولایت، واقف اسرار حقیقت، ابن العارف ربانی، فخر ملت عالی مرتبت الحاج الحافظ صاحبزادہ پیر سید محمد افضل حسین شاہ صاحب، جماعتی مجددی نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ، سجادہ نشین علی پور سیدہ شریف اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرما رہے ہیں۔ فخر ملت سرور اولیاء حضور قبلہ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب، شان امیر ملت حضور قبلہ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب، نور حسین پیر سید افضل حسین شاہ صاحب، دار اولیاء حضور قبلہ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب، نور اعلیٰ حضور قبلہ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب، علی پور سیدہ شریف، ہمارے عالیہ علی پور سیدہ شریف، جیوے جیوے مرشد جیوے 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 للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الامین الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. تمام حضرات ایک دفعہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد آپ سب کے سامنے گفتگو کرنے کا مجھے پہلا موقع ملا ہے، اس لیے میں محفل کی نسبت سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میرا یہی ارادہ ہے کہ چونکہ پہلی گفتگو ہے اس لیے میں محفل کی نسبت سے کرنا چاہتا ہوں. یار میرا دور باقی زندگی رہی، پھر انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، باتیں اور پھر موضوعات دوسرے بیان کرتے رہیں گے. پہلی بات یہ ہے قرآن پاک کی آیات جو ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزیں مختلف جگہوں پر بیان فرمائی ہیں. یہ قرآن پاک 4 قسم کی آیات پر مشتمل ہے. سبحان اللہ. ایک حصہ جو ہے وہ احکامات کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے، کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے، کچھ چیزوں سے رکنے کا حکم فرمایا ہے. دوسرا حصہ جو ہے وہ حکایات کا ہے، مثالوں کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکایتیں بیان فرمائی ہیں، جو مثالیں بیان فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری سچی ہیں. کیونکہ اللہ کے کلام میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ ہر لحاظ سے سچا اور صحیح ہے. تو قرآن کی حکایات، قرآن کی مثالیں، یہ ساری کی ساری سچی ہیں. تیسری بات ہے ناسخ و منسوخ، یعنی وہ آیتیں جو منسوخ کسی حکم کو ختم کرنے والی ہیں، اور وہ آیتیں جن کا حکم ختم ہو چکا ہے. ان چیزوں کی اگر میں وضاحت کرنے لگوں بات لمبی ہو جائے گی. چوتھی قسم ہے متشابہات، وہ آیتیں جن کا معنی اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے. جیسے قرآن کے شروع میں الف لام میم ہے. سورہ بقرہ 3 الفاظ سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم. اب الف کا کیا معنی ہے، لام کا کیا معنی ہے، میم کا کیا معنی ہے، یہ اللہ یا حروف مقطعات جتنے بھی ہیں، اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جن کے معنی کو اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. اس کو کہتے ہیں متشابہات. میں نے جو آیت بات پڑھی ہے اس کا تعلق واقعات، حکایات سے ہے، اور چونکہ قرآن کی ہر حکایت سچی ہے، ہر واقعہ سچا ہے، اور وہ کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے بیان کیا جاتا ہے، یعنی کسی ضرورت کے لیے بیان کیا جاتا ہے، کوئی مثال سمجھانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. یہ واقعہ ایک لمبا ہے لیکن اس میں بھی تخصیص ہے، خاص مقصد ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. اب میں اس کی طرف آتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. اس واقعہ کے بیان کرنے کے ضمن میں بہت سی باتیں آ جائیں گی. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا زمانہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ان کی قوم آیا کرتی تھی.
اپنی مشکلات بتایا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حال بیان فرمایا کرتے تھے۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں اور اس کے بعد ایک تھوڑی سی اپنی طرف سے وضاحت کر دوں۔ جس طرح قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پس منظر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو مصر سے لے کر آئے تو فلسطین میں لا کے ان کو بٹھا دیا۔ فلسطین میں صحرا تھا، جہاں درخت ہو آبادی نہ ہو اس کو جنگل کہتے ہیں، جہاں ریت ہو درخت بھی نہ ہو، سیدھا سورج کا سایہ زمین پر پڑتا ہو، نیچے ریت تپتی ہو، اس کو صحرا کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صحرائے سینا میں ان کو لا کے فلسطین میں بٹھا دیا۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ کھانے کو کوئی چیز ملتی تھی، نہ رہنے کے لیے کوئی مکان تھے۔ تو وہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر آئے تھے تو انہوں نے اپنی مشکلات موسیٰ علیہ السلام کو بتانی تھی۔ تو ان کو جب پیار ہو، بہت ایک بات کر دوں کہ وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے جو شروع میں آئے تھے، پھر آبادی بڑھنے سے ان کی تعداد بھی بڑھتی گئی، اور 4.5 سے 5 لاکھ کے درمیان لوگ تھے جو شروع میں آئے تھے۔ پھر جو ان کی اولادیں بڑھتی گئی، نسلیں بڑھتی گئی، ان کی آبادی بڑھتی گئی۔ تو جب وہاں آ کے بیٹھ گئے تو پیاس، بھوک یہ انسانی ضرورت ہے، یعنی مطلب انسان نہ بھی چاہے تو پیاس لگ جاتی ہے، انسان نہ بھی چاہے تو بھوک لگ جاتی ہے، جس طرح انسان نہ بھی چاہے تو پیشاب آ جاتا ہے، انسان نہ بھی چاہے تو نیند آ جاتی ہے۔ مطلب یہ بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی۔ تو ان کو جب پیاس نے تنگ کیا، ان کو کوئی پانی کہیں سے نہ ملا، ذریعہ پانی کا میسر نہ آیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدمت میں عرض کیا کہ جناب آپ ہمیں لے تو آئے ہیں، یہاں جنگل میں لا کے صحرا میں ریت پہ بٹھا دیا ہے، تو یہ ہمیں پانی پینے کو نہیں ملتا، ہمارے بچے روتے ہیں، جانور جو ہیں وہ پانی کو ترستے ہیں، ہم خود پانی کو ترستے ہیں، ہم کدھر جائیں، کہاں سے پانی لائیں، ہمیں پانی کا انتظام کر کے دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کی عادت مبارک تھی، جس طرح یہاں میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں بھی یہی واقع ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی اور کہا کرنی تھی۔ ہر انسان کا آخری سہارا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پاک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پانی کے لیے عرض کی۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا ان کو کہ اپنا عصا، اپنا ڈنڈا پتھر پر مارو، اپنی لکڑی پتھر پر مارو۔ اب بڑا آسان بات یہ ہے کہ کہاں پتھر اور کہاں پانی اور کہاں لکڑی پتھر پہ لکڑی۔ ہم لوگ سمجھدار ہیں آپ کہ ہمارے ہاتھ میں کسی میں لکڑی ہوگا، مجھ کو پتھر پہ مارے تو لکڑی ٹوٹ جائے گی، پتھر کا کچھ نہیں ملے گا۔ مگر وہاں اس کے الگ ہوا، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ اپنی لکڑی، اپنا ڈنڈا پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ اب اس بات کو میں بیان کرتے ہوئے آپ کی توجہ ذرا دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں، تاکہ فرق جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ یہ لفظ میں دوہرا دیتا ہوں، یاد رکھنے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا، تو اللہ کا حکم ہوا اضرب بعصاک الحجر، اپنا ڈنڈا پتھر پر مارو۔
فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے۔ کئی دن سے صحابہ نے وہاں گزارے، وہاں بھی پانی کم نہیں ملتا تھا، جو پانی ساتھ لے کر گئے تھے وہ مشکلوں میں سے ختم ہو گیا۔ صحابہ نے اونٹوں کے پیٹ میں زخم کر کر کے وہاں سے ان کے پیٹ میں جو فالتو پانی ہوتا ہے وہ نکال کے وہ پینا شروع کیا، تو اس سے ان کے ہونٹ جو تھے وہ سوج گئے، جسم جو تھا وہ سوج گیا، کیونکہ وہ صاف پانی کا نہیں تھا، وہ تو کلانا شدہ پانی تھا، اس میں اس کے جسم کے اجزاء ملے ہوئے تھے۔ پانی ختم ہو گیا، نہ وضو کے لیے پانی، نہ پینے کے لیے پانی، نہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ شاعر نے لکھا ہے نہ جہاں میں راحت جہاں ملی، نہ جہاں میں راحت جہاں ملی، نہ متاع امن و امان ملی، جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاب میں۔ نہ جہاں میں راحت جہاں ملی، نہ متاع امن و امان ملی، جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاب میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لی، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھہرو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، ٹھہرو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، جو جواب ملتا ہے پھر تم کو بتاتا ہوں، پانی حاصل ہونے کا جو طریقہ میسر آتا ہے، جو حکم ہوتا ہے وہ میں تم کو بتاتا ہوں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ مشکلوں میں سے تھوڑا تھوڑا جتنا جتنا بھی پانی نکلتا ہے وہ نکال کے پیالے میں ڈال کے لے آؤ میرے پاس۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پانی جب انہوں نے مشکلوں سے نکالا تو قطرہ قطرہ پانی کا کسی مشکلے سے نکلا، کسی سے وہ بھی نہ نکلا، لیکن جب سب مشکیں اس طرح اندھیل دی، ختم کر دی، تو اس طرح نظر آتا تھا پیالے کے نیچے جیسے پانی کی چمک ہو، یعنی پانی اتنا معمولی تھا کہ اس طرح چمک کی طرح، تارے کی طرح نظر آتا تھا، پانی کی چمک لگتی تھی۔ تو کیا ہوا؟ نعرہ تکبیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی وہ پیالہ لے کر آ گئے جس میں پانی ستارے کی طرح، چمک کی طرح نظر آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، پیالے کو غور سے نہیں دیکھا کہ اس میں پانی ہے بھی یا نہیں، بلکہ حضور نے اپنی 5 انگلیاں اس پیالے میں رکھی۔ فرق سمجھ رہے ہو؟ مجھے بار بار نہ کہنا پڑے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں خالق ہوں ہر ایک شے دا، تو مالک ہے ہر ایک شے دا، کسے سائر نو نام موڑی کرانے سارے تیرے، کسے سائر نو نام موڑی کرانے سارے تیرے۔ شیخ مسلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصیدہ برقع شریف میں لکھتے ہیں وَلَن تَمَسْتُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِن يَدَيْهِ إِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّذَارَ مِن خَيْرِ مُسْتَلِمِ۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 جہانوں سے استغنا فرما لے، مجھے 2 جہانوں سے
تنگی فرما کے اپنے دروازے کا ہی محتاج کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر قبول کرنے والے ہیں، سب سے بہتر عطا کرنے والے ہیں، حضور نے میری شان کو منظور فرمایا۔ آپ نے انگلیاں پیالے میں رکھ دی، شافعی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے پوروں سے پانی نکلتا، فرمایا پیو کھانے۔ وہ چھوٹا سا پیالہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں پانی نکلتا ہے، فرمایا صاحب پیو۔ جتنے بھی صحابی تھے 1400 تھے، 11 تھے، سب نے پانی پی لیا۔ پھر فرمایا اب اپنے اونٹوں کو، گھوڑوں کو، سواریوں کو لاؤ۔ وہ سارے اونٹ لے آئے، اس پیالے میں اونٹ کا پتہ نہیں منہ بھی آتا تھا کہ نہیں، لیکن اونٹوں نے پانی پینا شروع کر دیا۔ اب اونٹ جتنا بڑا جانور ہے اتنا ہی اس نے زیادہ پانی پینا ہوتا ہے، تو جتنے اونٹ تھے سب کے پیٹ بھر گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حکم ہوا اب اپنے مشکیزیں لاؤ، تو مشکیزیں بھی پانی سے بھر گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی برتن ایسا نہیں رہا جس میں ہم پانی ڈال سکیں۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک اس پیالے سے اٹھا لی تو پیالے میں اتنا ہی پانی تھا جتنا پہلے جمع تھا۔ دیکھتے ہیں انگلیاں ہیں خیر پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ انگلیاں ہیں خیر پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ تو اب آپ کو فرق محسوس ہو گیا ہوگا، تو میں نے وہ مثال کے طور پہ عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ضرورت پیش آتی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے۔ اسی طرح کا یہ واقعہ بھی ہے، جس طرح وہ واقعہ قرآن میں موجود ہے اور سچا ہے، اسی طرح یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے اور سچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی گاؤں میں 2 آدمی رہتے تھے، یعنی ایک گاؤں میں نہیں دونوں رہتے تھے، ایک آدمی کسی گاؤں میں رہتا تھا، ایک آدمی کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دور سے دونوں، لیکن دور تھے، ان کی قوم کے تھے دونوں۔ ایک بہت امیر تھا، ایک بہت ہی غریب تھا۔ جو بہت ہی غریب تھا وہ اپنا سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزارتا، اللہ کی یاد میں گزارتا۔ مگر اتفاق سے ابھی شاہ صاحب کے پاس ایک پیر بھائی تشریف لائے تھے، دعا کرنا اللہ ان کو اولاد دے، ان کی اولاد نہیں ہے، دعا کرنا میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کو اولاد دے، تم بھی دعا کرنا اللہ ان کو اولاد دے۔ تو وہ آدمی جو بڑا امیر تھا اس کی اولاد نہیں، جو آدمی بڑا غریب تھا اور عبادت گزار تھا اس کی بھی اولاد نہیں۔ وہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے عرض کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور دونوں کو بیٹے عطا کر دیے۔ وہ کہیں اور رہتا تھا، وہ کہیں اور رہتا تھا۔ جو امیر آدمی تھا اس کو اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ارشاد موجود ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں، من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو وہ جو امیر آدمی تھا اس کے بھتیجے رشتے دار وہ اس کی دولت پر نظریں لگائے ہوئے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، مر جائے گا، ساری دولت ہمیں ملے گی۔
میں اس نسبت سے نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن میرے یاد دیر میں آ گیا ہے شاہ صاحب کا ایک شعر میں آیا کرتا تھا، اس زمانے میں وہ یہ منصوبہ پڑھا کرتے تھے، ساقیہ ڈال دے وہ میں میرے پیمانے میں، کھینچی جاتی ہے علی پور کے جو میں خانے میں۔ اس کا ایک شعر تھا، آج گزرے ہوئے لمحات کو یاد آتے ہیں، نعتیں سنتے تھے میرے قبلہ جتہ خانے میں۔ اور اس کا آخری شعر تھا، پھر تمنا تیری خدمت میں یہ لایا ہے چراغ، ایک تمنا تیری خدمت میں یہ لایا ہے چراغ، پھر سے آ جائیں بہارے میرے ویرانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس منصوبت کو قبول فرمایا اور جمہوریت شاہ صاحب کی صورت میں ایک چاند سا بیٹا ان کو عطا فرمایا۔ جو اپنے والد کے سلسلے کو سنبھالے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ سب پر اپنی چھاؤں کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی اولاد کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے خیال میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وہ آدمی جو تھا جب اس کے بیٹا امیر آدمی کے بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس کے حاصل جو تھے وہ حاصل کرنے لگے۔ انہوں نے وہ منصوبہ سوچا، آپ کو یاد ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کے بھائیوں نے بھی ایک منصوبہ سوچا تھا کہ ہمارے باپ جو ہے وہ ہم سے محبت نہیں کرتا، ایک قانون لیوسف و آخو احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ یوسف اور ان کا بھائی وہ جو ہمارا باپ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہمیں ایک طرف ڈال دیا ہوا۔ تو وہ حاصل جو تھے انہوں نے اس بچے سے مانوس ہونا شروع کر دیا، اس سے پیار کرنا شروع کر دیا، اس سے کھلانا شروع کر دیا۔ جب ذرا بڑا ہوا تو اس کو اٹھا کے اپنے گھروں میں لے جاتے تھے، پھر شام کو چھوڑ جاتے تھے، لیکن ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو لے گئے تو اس کو قتل کر دیا، اس بچے کو قتل کر دیا۔ قتل رات کے وقت قتل کر کے تو ان کے اس گاؤں میں جو دشمنوں کا محلہ تھا، دشمنوں کا علاقہ تھا، اس علاقے میں اس کی لاش کو پھینکا۔ رات اس کے والد نے، اس کی ماں نے، بچے کی ماں نے بڑی بے چینی میں گزاری کہ وہ آپس میں یہ باتیں کرتے رہے کہ وہ میرے بھتیجے لے گئے ہیں، وہاں سو گیا ہوگا، وہ اس لیے واپس لے کر نہیں آئے، صبح لے آئیں گے۔ جب صبح بھی وہ نہ لائے تو ان کا والد ان کے گھر میں گیا کہ میرا بیٹا گھر میں گیا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو چھوڑنے جا رہے تھے، راستے میں وہ کہنے لگا نہیں اب تم چلے جاؤ میں چلا جاؤں گا۔ تو واپس کیوں نہیں کیا، پتہ نہیں کیوں نہیں کیا، چلو تلاش کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ خود کسی جگہ پھینک کے آئے تھے، تو جس طرح وہ پھینک کے آئے تھے وہ خود بھی اسی طرف جائے اور اس کے والد کو بھی گھما پھرا کے اسی طرف لے جائے۔ آخر اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں اس کی لاش پڑی ہوئی، وہ مردہ حالت میں مل گیا۔ باپ رونے لگا، ماں گھر میں چیخنے چلانے لگی۔ انہوں نے الزام جو تھا اس محلے کے لوگوں پر لگا دیا، جو ان کے دشمن تھے وہ بھتیجوں نے کسی دیکھو ہمارے چچا کے بیٹے کو، چھوٹے بچے کو اتنا ظلم کیا، انہوں نے راستے میں سے کہیں اٹھا کے لے آئے ہیں اور مار کے تو سیدھا ہی
سامنے زمین پہ بیٹھ گیا ہوا ہے، اتنا ہی نہیں کہ کہیں چھپائی دیتے یا کہیں اچھی جگہ پہ بٹا دیتے، کسی چارپائی پہ بٹا دیتے. ان پہ جب یہ الزام لگا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا ہے موسیٰ یہ ہم پر جھوٹا الزام لگ رہا ہے، آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان فرماتا ہے، ہمارے لیے بھی اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح قاتل جو ہے اس کا پتہ بتا دے تاکہ ہمارے ذمے جھوٹا غلط نہ ہے، قتل نہ لگے اور ہماری جان سلاخی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ میں ان کے اس بچے کے قاتل کا پتہ ضرور بتاؤں گا، اس کا ان کو علم ہو جائے گا، سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو جائیں گے، لیکن اس طرح اپنی بہی کے ذریعے نہیں بتاؤں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلے کہ فلاں آدمی نے قتل کیا پھر ان کا نیا جھگڑا شروع ہو جائے، بلکہ فرمایا اس طرح نہیں بتاؤں گا، اس بچے کو زندہ کروں گا، اس بچے کو زندہ کروں گا اور وہ بچہ زندہ ہو کے خود بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا. جب یہ بات وہ جن کے ذمے قتل لگتا تھا ان کو پتا چلی، وہ بڑے خوش کہ جب بچے نے زندہ ہونا ہے خود بتانا ہے پھر وہ جھوٹ تو نہیں بولے گا، جو سچی بات ہوگی پھر ہم بھلیوں میں جائیں گے. اور اس کے والد کو جب پتا چلا کہ میرے بیٹے نے زندہ ہو جانا ہے تو وہ ان سے بھی زیادہ خوش. وہ دونوں فریق جلدی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں یہ بتائیں کہ بچے نے کس طرح زندہ ہو رہا ہے، جلدی سے جلدی اس کو زندہ کرانے کی اللہ سے تدبیر پتہ کر کے دیں، طریقہ پتہ کر کے دیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو کسی مردے کو زندہ کرنا دنیا میں یہ اس کا پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس کے علاوہ بھی قرآن میں واقعات موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مردوں کو زندہ کیا. قرآن میں بڑی تفصیل سے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے. وہ ایک بستی کے نبی تھے، ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے. وہ بستی جو تھی وہ گر چکی تھی، غیر آباد ہو چکی تھی، اتنی تباہ و برباد ہو گئی تھی کہ حضرت عزیر علیہ السلام اس کو دیکھ کر وہاں کھڑے ہو گئے، حیران ہوئے، کہنے لگے انا یحیی علیہ اللہ تعالی موتہا، اس کا جو حال ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کر دے گا. قرآن میں دو چیزیں اس کے علاوہ ذکر ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پہلے سنانا چاہتا ہوں، یہ واقعہ بعد میں سناؤں گا. قرآن کہتا ہے یحسب الانسان ان نجمع عظامہ، انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، فرمایا ہم اس کے کوڑوں کو برابر جس کا آپ بنائے ہوئے ہیں اسی طرح دوبارہ بنانے پر قادر ہے، قدرت ہے ہمیں کہ اسی طرح بنا دیں. دوسری جگہ پہ آتا ہے افرائینا بالخلق الاول، فرمایا کیا ہم ایک دفعہ پیدا کر کے پھر تھک چکے ہیں، عاجز آ گئے ہیں کہ ہم دوبارہ اس طرح پیدا نہیں کر سکتے. تو عزیر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، دل میں خیال آیا انا یحیی علیہ اللہ تعالی موتہا، اللہ اس کو کس طرح زندہ کریں گے اس کے مرنے کے بعد جو حادث بستی کی ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ ان کی روح اسی جگہ پہ قبض کر
اللہ نے ان کو مار دیا، وہ وہاں ہی گر پڑے، 100 سال وہاں مرے پڑے، 100 سال میں وہ بستی جو تھی وہ ساری آباد ہو گئی، اس کی زمین جو تھی وہ سبز و شاداب ہو گئی، نہریں اس کے ارد گرد باغات، نہریں جاری ہونے لگی، وہ بھری ہوئی تھی انسانوں سے، ہر قسم باغ بھرے ہوئے تھے پھلوں سے، ہر طرف سبزیاں سبزیاں، ہر طرف گندم ہی گندم، جو کاشت کرتے تھے نہ اس میں برکت دیتا تھا۔ وہ جب زندہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا آس پاس ادھر ادھر، تو دیکھا کہ وہ ساری بستی تو بات ہو چکی ہے، وہاں مخلوق ہی مخلوق ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ لوگ کدھر سے آ گئے ہیں؟ یہاں تو بے آباد جگہ تھی، غیر آباد جگہ تھی، اللہ نے فرمایا کم لگے، یہ پہلے یہ بتاؤ ہم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے کہا لبثت یومن او بعض یوم، یا پورا دن ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں یہاں؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ بستا میاد عامل 100 سال ہو گیا ہے، 100 سال یہاں ٹھہرے۔ اللہ دیکھو 100 سال گزرنے کے باوجود تمہارا کھانا جو ہے وہ باسی نہیں ہوا۔ یہ گدھا دیکھو، اس کے ساری ہڈیاں کہیں پڑی ہوئی تھی، جلد کہیں پڑی ہوئی تھی، جسم کے ٹکڑے کہیں پڑے ہوئے تھے۔ خدا علیہ السلام نے دیکھتے دیکھتے ساری چیزیں اکٹھی وہ گدھا دیتا ہو، تو ان کو یقین ہو گیا کہ ہاں الہ العالمین اللہ تبارک و تعالی اس طرح کر کے مردے کو زندہ کرتا ہے۔ مطلب میرا یہ ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ نہیں، اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سے آگے قرآن پاک میں ذکر ہے کہ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے دیدار کرا، مجھے دکھا کہ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا تم ایمان نہیں لائے؟ قال بلی، ایمان تو ہے میرا لیکن اطمینان میں کرنا چاہتا ہوں میں۔ فارسی میں محاورہ ہے شنیدہ کیا بہت مانند دیدہ، کہ سنی ہوئی چیز دیکھی ہوئی چیز کے برابر کس طرح ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا جب مشاہدہ کر لوں گا تو مجھے اطمینان کم ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ نے ان کو صبر کا حکم نہیں دیا بلکہ ان کی مرضی کے مطابق فرمایا اس طرح کرو 4 قسموں کے 4 جانور لو، مور، چکور، بطخ، کوا، جو اس طرح کی چیزیں، یعنی الگ الگ جنسوں کے 4 جانور لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ آج کے زمانے میں اس کی مثال اس طرح ہو سکتی ہے کہ ان بچوں نے کبوتر رکھے ہوتے ہیں، تو ان کو کبوتر رکھنے کا شوق ہوتا ہے، ان کو وہاں پہ اڑاتے ہیں، نیچے خود کھڑے رہتے ہیں، پہلے ان کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں، جب اس کو اڑانا ہوتا ہے تو مخصوص آواز میں اس کو اڑاتے ہیں، وہ ان کے پاس نیچے آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پرندوں 4 کو اپنے ساتھ مانوس کرو کہ جب وہ دور دور بھی جائیں تو تم ان کو آواز دو تو وہ فوراً اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں۔ پھر اس طرح کرو کہ ان کو ذبح کر دو، ان کا گوشت جو ہے وہ کاٹ دو، ٹکڑے کر دو، ان کو آپس میں ملا دو، سب کو ملا کے قیمہ جس طرح کرتے ہیں۔ ابھی ہم کھانا کھا رہے تھے کہ شاید ہم نے بکرے کا قیمہ پکایا ہوا ہم کھا کے آئے ہیں، تو اس کو 4 کا قیمہ ایک جگہ گوشت کا باریک باریک کاٹ کے 4 کا اکٹھا قیمہ کرتا، یعنی وہ جو اجزاء ختم کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ پھر جب یہ صورت ہو جائے ان کو 4 حصوں میں تقسیم کرو اور 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر الگ الگ ایک جو تقسیم کیا 4 حصے بنائے ہیں، ہر حصہ 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر الگ الگ رکھ۔ اب دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے
کہ پہلے لبا کرنا، پھر گوشت بنانا، پھر قیمہ بنانا، پھر ملانا، پھر ان کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھنا، فرمایا رکھ کے پھر اپنی جگہ پہ آ جاؤ، سما تو ہونا، پھر اپنی جگہ پہ واپس آ کے ان کو آواز دو، یا بھی نہ کفایا تو دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جابر بن عبداللہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف نہ آئیں، میرا گھر برکت والا ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے حکم فرمایا ہوا ہے، من لم یجب الدعوۃ فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص دعوت کو قبول نہ کرے، عذر مجبوری معذوری الگ بات ہے، جو شخص دعوت کو قبول نہ کرے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرا خیال ہے اس کے لیے بھی ایک مثال پیش کرتا ہے۔ ملک ایران میں ایک محفل نعت منعقد ہوئی تھی، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، وہاں سارے نعت خان، جس طرح ہم یہاں اپنی اپنی بانی سارے نعت خان آگے پڑھ رہے تھے، وہاں بھی محفل نعت ایران میں ہو رہی تھی۔ ایک نعت خان نے بڑی پیاری نعت پڑھی، بڑی پیاری نعت پڑھی۔ میں اس طرح کی مثال دینے کے لیے ایک چھوٹے ایک دو شعر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو سوئے من گزر آلی، تو سوئے من گزر آلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آؤ غریبوں نے محلے یا رسول اللہ، کبھی میری قسمت جانے، آپ میرے گھر سے شریف آئے، میری طرف آئیں، میں نے مسکین نہ ڈالی، فرماتے میں آپ ایک عاجز غلام ہوں۔ دوسری جگہ پہ اس کی اور بیان کرتے ہوں، میں بات بیان کرتا ہوں، فرماتے میں ایک نادار عاجز غلام ہوں، میرے پاس آپ کی اوپر نشاور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ کی ذات تو بڑی عظمت والی ہے، لیکن فدائے نقش نارانت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدم جہاں لگے، ان قدموں کے نشانوں پر اپنی جان قربان کر، ان قدموں کے، نہیں یہ نہ کرو، سارے اٹھے گئے بے سکونی ہو جائے گی، تو ان قدموں کے نشانوں پر اپنی جان قربان کر۔ شیطانی بھی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یک جانچے کو نہ سادیے بیچارہ کے دسد جا، سادین فدائے سکے دربار محمد۔ سادی کیا کرے، سادی کی ایک ہی جان ہے، سادی کی 200 جان بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے کتوں پر قربان کرتا۔ حضرت مولانا اللہ خان بریلوی لکھتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں، کہ امانی ہے دل و جہاں نہیں، ارے کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں۔ تو مولانا جامی
کہ میں نے ابھی سنا رہا تھا نعت جو انہوں نے لکھی، تو اسی طرح کے شعر پیارے پیارے اس نعت میں پڑھے گئے جو ایران میں کسی نے پڑھی تھی. یعنی اس نسبت سے بات کر رہا ہوں، مطلب یہ بھی دعوت فقد عصا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. مسافر کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ مسجد. مسجد میں گیا، منہ ہاتھ دھویا، نماز پڑھی، کسی سے اس نے پوچھا کہ اس نام کے آدمی کو میں نے ملنا ہے. اس نے کہا کہ وہ یہاں سے دور ہے، اندھیرا تمہارا ہاتھ اندھیری ہوگی. اس نے کہا کہ تمہیں میرا گھر یہاں قریب ہے، تم آرام کرو، سو جاؤ، تو صبح میں تم کو وہاں پہنچا دوں گا. وہ سو گیا، آرام کیا. صبح جب اٹھا تو اتنی دور سے اس مقصد کے لیے آیا تھا، اس کو چین میں آ کدھر تھا، آرام کدھر تھا. اس نے اس کو کہا مجھے جلدی وہاں پہنچا. صبح کا وقت تھا. وہ جو آدمی جب اس کو لے کے گیا، کچھ دور ہوگا، میل 2 میل وہاں سے، شہر سے یا شہر میں، تو وہاں پہنچنے میں کچھ وقت لگ گیا. تو وہاں جب اس کے دروازے میں پہنچے تو اس آدمی جو لے کے گیا تھا اس نے آواز دی. اندر سے وہ آدمی بولا، اس نے کہا کہ آپ کو ملنے کے لیے ایک مہمان آیا ہے بڑی دور سے، وہ آپ کے پاس کو ملنا چاہتا ہے. اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں فارغ نہیں، اس کو اندر ہی بھیج دو، دروازہ کھلا ہے، اندر ہی بھیج دو، آ جائے. کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعہ کہ جب وہ آدمی اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ جس کو اتنی دور سے ملنے کے لیے آیا تھا، اس کا اس کے ذہن میں محبت کا جو نقشہ تھا وہ آدمی اس کے بالکل الٹ ہے. جب اس نے اس آدمی کو دیکھا اندر جا کے تو وہ اپنی شیو کر رہا، اس طرح سے داڑھی مڑ رہا. وہ حیران پریشان تعجب میں، حیرانی میں اس کے منہ سے یہ نکلا، آغا. فارسی میں آقا کو، سردار کو آغا کہتے ہیں. آغا ریش میں تلاشی، میں اتنی دور سے تیری خیالت کے لیے آیا ہوں، تو داڑھی مونڈ رہا ہے، داڑھی کے بال جو ہے مونڈ رہا ہے اس طرح سے. وہ کہنے لگا ریش خود میں تلاشم دلے کسے نمی خلاشم. اس نے کہا بال میرے منہ پر ہیں، اپنے منہ کے بال جو ہیں، چہرے کے بال، ان کو ختم کر رہا ہوں. کسی کے دل کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کسی کے دل کو تو تکلیف نہیں دے رہا میں. وہ آدمی جو اتنا سفر کر کے آیا تھا، وہ بھی صاحب آیا تھا. اصحاب القاسم کا معنی کیا ہے؟ کہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نافرمانی کرتا ہے. وہ بھی صاحب آیا تھا. اس نے کہا بھائی کسی کے دل کو تو نے کیا دکھ دینا ہے؟ جس نے سنت ہے داڑھی کا رکھنا، اس کے دل کو دکھ دے رہا. اس نے کہا دلے رسول اللہ میں تلاشی. یہ مانا ہے نافرمانی کا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی اس کی وجہ سے. اس نے کہا دلے رسول اللہ میں تلاشی، میرے دل کو کیا تکلیف تم نے دینی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو تکلیف دے رہا. اس نے جس انداز سے ڈاکٹر اقبال نے لکھا نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو جب دل سے وہ بات نکلی اس پہ اس کے دل پر اس نے اثر کیا. وہ شاعر پہلے ہی تھا، فوراً بیٹھے بیٹھے اس نے یہ شعر کہہ دیا، جزاک اللہ کے چشمم بات کر دی. مجھے آج تک کوئی میری غلطی بتانے والا ملا ہی نہیں تھا. تجھے اللہ جزا دے، آج تو نے میری آنکھوں کو کھولا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے. جزاک اللہ کے چشمم بات کر دی، مرا با جانے جہاں ہم راز کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تک حضور کے محفل تک، حضور کے نام کی حقیقت تک، یعنی وہ نافرمانی کی تکلیف تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے، تو نے اس کا معنی مجھے بنا دیا. اس نے اسی وقت اس طرح پھینکا
6 کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی. تو میرا مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ معنی ہے نافرمانی کا کہ جو کام آدمی نافرمانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو تکلیف پہنچتی. تو خیر میں کر رہا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے کرو. ہر صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا شوق تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. بہت سے واقعات ہیں قبول فرمایا. تو انہوں نے مدینہ پاک میں جتنے صحابی ان کو ملے ان سب کو بتا دیا کہ فلاں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر آنا ہے دعوت پہ تو تم نے بھی آنا ہے. وہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. وہاں سے جب روانہ ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے. حضور ان کے ساتھ چلے تو حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ساتھ چلنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی کے ساتھ بہت پیار تھا. آپ کو یہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جو ان کے نکاح میں تھیں وہ فوت ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 100 بیٹی بھی ہوتی اور وہ فوت ہوتی جاتی تو میں یہ بات دیگر عثمان کے نکاح میں ان کو دیتا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نور کی سرکار سے پایا دشانہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دشانہ نور کا وہ مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو کیا سنا کہ وہ 1 2 3 4 5 گنتے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی کہ یا عثمان کیوں گن رہے ہو میرے قدم. جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم چل رہے تھے وہ گنتے جا رہے تھے 1 2 3 4. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان کیوں گن رہے ہو میرے قدم. انہوں نے عرض کی حضور کہاں میں اور کہاں میں کہاں یا حضرت غلام. مولانا جامی نے لکھا ہے نا منم جامی ہے بنتا ایک کام ترین. میں جامی بھی آپ کا ایک عاجز بندہ ہوں. آپ کی شان سے یہ ہے کہ آپ جبریل جیسے بہت سے غلام رکھتے ہیں. کہ جبریل بسی اور داری غلام ہے. جبریل جیسے بہت سے آپ کے غلام ہیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیں. میں آپ کے قدم اس لیے گر رہا ہوں کہ جتنے قدم آپ چل کے جائیں گے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرو. صدقے کے طور پر آپ کا صدقہ دوں گا. ہر قدم کے بدلے صدقہ دوں گا. ایک ایک غلام آزاد کروں گا. جتنے قدم چل کے آپ واپس آئیں گے اتنے غلام آپ واپسی میں آزاد کروں گا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جابر بن عبداللہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعوت کے لیے عرض کیا جو حضور نے قبول فرمایا. گھر آ کے انہوں نے اعلان کر دیا بتا دیا گھر والوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل یہ پرسوں فلاں دن ہمارے پاس تشریف لائیں. اس دن کھانے کی تیاری میں دعوت کی تیاری میں حضرت جابر بن عبداللہ نے بکرا منگوایا. خریدا بکرا یا ان کے گھر میں تھا بکرا. انہوں نے بکرے کو ذبح کیا. بکرے کا خون بہنے لگا. بکرا تڑپنے لگا. ان کے 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے تھوڑی تھوڑی عمروں کے. انہوں نے سمجھا شاید یہ کوئی کھیل ہے جس سے بچہ تڑپ رہا ہے. وہ حضرت جابر کو بکرا ذبح کر کے اندر لے گئے. وہ اس کو نہانے لگے. اس میں وہ ڈوب ہو گئے. بچوں نے جب وہ فارغ ہو چھریاں رکھ دی وہ بچوں نے اس کو کھیل سمجھا.
وہ بچہ لیتا ہے انہوں نے اچھلی اٹھا کے باہر لیا، ایک نے دوسرے پر لٹا دیا، اس کی گردن پہ چھری چلائی، جب وہ چھری چل گئی تو اس کی گردن جو تھی وہ کٹ گئی، اس کا خون بہنے لگا، وہ تڑپنے لگا، تو وہ دوسرے بچے سے اس کی تڑپنا دیکھی گئی۔ یا یہ جانے کہ والدین کے ڈر کی وجہ سے جو بھی ہوا اس نے اس پریشانی میں گھبراہٹ میں اپنے گلے پہ بھی چھری چلا، تو دونوں شہید ہو گئے، بچے دونوں فوت ہو گئے۔ ادھر کس نے آنا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا۔ جابر نے دیکھا، باہر نکلے دیکھا، یا باہر سے آئے تو دیکھا دونوں بچے مرے ہوئے پڑے تھے۔ بیوی کو جا کے کہا پریشان نہ ہونا، کائنات کے سردار نے ہمارے گھر آنا ہے۔ میں پہلے یہ باتیں بتا چکا ہوں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نمبر ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ انہوں نے کہا سرور کائنات نے ہمارے گھر میں آنا ہے، تم بچوں کا فکر نہ کرو، ہم نے حضور کی دعوت کو ملتوی نہیں کرنا۔ بچوں کو اٹھا کے باہر سے خون صاف کر دیا، بچوں کو اٹھا کے اندر لے گئے، چار پائی میں لٹا کے ان کے اوپر چادر ڈال دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، کھانے کے فارغ ہو گئے، چلے جائیں گے، پھر ان کے کفن دفن کا انتظام کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور بیٹھے، انہوں نے دسترخوان بچھایا، ہاتھ لائے، کھانا رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ تلاوت فرمائے۔ آپ نے کہا نہیں، ہم نے کسی نے نہیں کہا، اپنے بچوں کو لے کے آؤ، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، پھر میں کھاؤں۔ حضرت جابر بجائے وہ اصل حقیقت بتانے کے باہر کو نکل کے چلے گئے، ادھر پھرے ادھر پھرے ادھر پھرے، واپس آ گیا یا رسول اللہ، وہ کھیلنے کے بھی جان گئی، باہر دور چلے گئے، ملے نہیں ہیں۔ حضور آپ تناول فرمائیں، آپ کے کھانے کا وقت ہے، وہ آ جائیں گے بعد میں کھا لیں گے۔ فرمایا نہیں، جب تک وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا نہ کھائے تو اور کون کھا سکتا تھا؟ جب ان حضرت جابر کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ بہانے نہیں بن رہے، بات چلنی نہیں ہے، انہوں نے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ چادر اٹھائے، بچے اسی طرح پڑے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے گردنوں پر لگایا، اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، وہ دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر سے تشریف لائے، ایک بچے کو دائیں ہاتھ کی انگلی میں ساتھ لگایا ہوا تھا، دوسرے کو بائیں طرف لگایا ہوا تھا، ساتھ اپنے لا کے بٹھایا، کھانا کھلایا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ بچے جوان ہوئے، ان کی شادیاں ہوئی، ان کی اولادیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو نئی زندگی عطا۔ علی گڑھ شریف کا واقعہ ہے، 30 اگست کا علی شریف کا بڑے سالوں کی بات ہے، 24-25 سال پہلے کی بات ہے۔ 30 اگست کا علی شریف تھا، میں وہاں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، گجرے والے کے 3 بھائی تھے، ان کا کاروبار بڑا اچھا تھا، کئی دنوں سے 10-12 دن سے ان کے والد کو فالج تھا، وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے اسپتال میں، مجھے علم تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، نیچے سے گاڑی گزری، وہ ہمارے ریڈی کے سامنے کھڑی ہوئی، اس میں سے وہ تینوں بھائی ادھر کے تو اوپر آ میرے پاس آئے، جب آئے السلام علیکم، وعلیکم السلام، ملے، میں نے آدمی کو کہا وہ کھانا کھلاؤ،
کھانا کھایا انہوں نے سکون سے آرام سے. کھانا کھانے کے بعد جب آئے ہو تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے والد صاحب اتنے زیادہ کبار ہیں, نہ وہ بول سکتے ہیں, نہ وہ ہل سکتے ہیں, نہ وہ اٹھ سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ کسی کو پہچانتے ہیں. آپ ان کو اس حالت میں چھوڑ کر کیوں آ گئے ہیں؟ ایسے مریض کا پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کس کو کا کام نکل جائے. تو آپ کو جانے میں اس وقت ٹیلیفون وغیرہ تو تھے نہیں, تو یہاں خبر کو اطلاع پہنچانے میں بھی مشکل ہوگی. تو چلو آپ نے کھانا کھا لیا, دربار شریف میں سلام کر لو, دعا کر لو, تو تم واپس چلے جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے. یعنی میں نے اپنے علم کے مطابق ان کو من سے بات کی. ان تینوں بھائیوں نے ہمیں کہا کہ حضور ہم نے نہیں جانا, ہم ختم شریف میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں. جب ختم شریف نہ ہوگا صبح کے وقت پھر کل ہم جائیں گے, ہم نے نہیں جانا واپس. میں نے وہی بات پھر دہرائی کیا اتنی تکلیف میں آپ ہمارے والد. انہوں نے کہا جو انہوں نے بات کی وہ آپ کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہمارے والد نے ہی حضور شریف میں شامل ہونے کے لیے بھیجا. میں نے کہا وہ تو بولتے ہی نہیں ہے, ان کو فارغ ہو گیا زبان نہیں. انہوں نے کہا جی آج انہوں نے صبح آنکھیں کھولی ہیں, ہوش میں آئے ہیں, بات کی ہے اور ہمیں کہا ہے کہ آپ تینوں بھائی علی پور شریف چلے جاؤ, وہاں انہیں شریف ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ ابا جی آپ کو شکر کرتے ہیں کہ آپ نے آنکھ کھول لیا, آپ کچھ بولے ہیں. ہم اس حالت میں آپ کو نورس کا تو ہمیں بھی پتا ہے, مگر اس حالت میں ہم آپ کو چھوڑ کر کس طرح جا سکتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت اللہ عالم امیر ملت بھی تھے جماعت علی شاہ صاحب میرے مرشد کامل میرے پاس تشریف لائے ہیں اور مجھے مبارک دے گئے ہیں, مجھے فرما گئے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے 3 سال اور زندگی لے لی. مجھے فرما گئے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے 3 سال اور زندگی لے لی ہے, تو فکر نہ کر, تجھے ایک بند ہو جائے گا. اس لیے ہی مجھے ہوش آیا ہے, اب مرنا نہیں میں نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, امیر ملت, نور امیر ملت, ہمارے عالیہ علی پور سیدہ شریف. تو وہ واقعہ بنا 3 سال بعد ہی موضوع ہے. دیر مند ہو گئے, تندرست ہو گئے, گھر چلے گئے. میں نے ان سے دلاوا جا کے پڑھا, 3 سال بعد ہی وہ پہنچ. میرا مطلب کرنے کا یہ ہے کہ ایسے واقعات قرآن میں بھی موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک میں ان کی آل پاک کے ہاتھ سے بہت سے واقعات اس قسم کے ظاہر ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے, ہوئے ہیں. اب پیچھے کو آئے کہ اس صورت میں جب اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو, اس لڑکے کے باپ کو بھی جن کے ذمہ قتل لگ رہا تھا, ان کو بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کو زندہ کروں گا. تو وہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. وہ باپ بھی خوش, جن کے ذمہ قتل لگ رہا تھا وہ بھی خوش. اگر پریشان تھے تو وہ پریشان تھے جنہوں نے قتل کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی اللہ تعالیٰ سے پھر پوچھ کے بتائیں کہ ہمارا بیٹا کس طرح زندہ ہوگا, یا دوسروں نے کہا کہ وہ بچہ کس طرح زندہ ہوگا. تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. اب کہاں بچے کا زندہ ہونا, کہاں گائے کا ذبح کرنا. قرآن کے الفاظ ہی سارے سنا رہا ہوں. قالوا اتتخذنا ہزوا, انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو, ہمارا بچہ قتل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ذمہ قتل لگ رہا ہے, اتتخذنا ہزوا, تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو کہ گائے ذبح کرو. کہاں بچے کا مرنا, کہاں گائے
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، پھر آگے بھی آ جائے گا جو اس کو کرنا ہے، تم پہلے گائے تو ذبح کرو۔ وہ بجائے اس کے، لیکن جو حکمتیں ہیں وہ بعد میں عرض کروں گا تو ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی گائے لیتے اور جا کے ذبح کر دیتے، پھر پوچھتے کہ اس کو آپ کیا کرنا ہے، انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ جناب بعد میں پریشانی ہوگی، آپ اللہ سے پوچھ کر یہ بتائیں کہ گائے جو ہے وہ جوان ہو، بچی ہو، بوڑھی ہو، کس عمر کی ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات کا جواب آیا لا فارض ولا ذکر اوان بین ذلک، نہ چھوٹی ہو نہ بوڑھی ہو، جوان ہو، درمیان عمر کی ہو۔ تو پھر وہی بات ہے کہ بجائے یہ کہ وہ اس عمر کی جا کے گائے لے لیتے، پھر انہوں نے وہ یہ سوال کون کر رہا تھا، وہ جنہوں نے قتل کیے، جنہوں نے بچے کو قتل کیا تھا وہ سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے پھر دعا کریں اور پوچھیں ان کا رنگ کیا ہو، رنگ کا کہیں ہم دوسرے رنگ کی جمع کر دیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بار بار سوال کرنے سے ناراض ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جھڑک دیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو مایوس فرما دیں گے کہ تم تو سوالوں میں بحث میں پڑ گئے ہو، میں ایک سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ پاک یہ پوچھ رہے ہیں اس کا رنگ کیا ہو؟ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تو اللہ نے فرمایا کہ زرد رنگ کی ہو، سنہرے رنگ کی ہو، چمکتا ہو اس کا رنگ، دیکھنے والے کی نظر دیکھتی ہی رہے۔ ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دیکھا جو اس نے یاد طبیعت میں چل گئی۔ تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بڑی خوبصورت لگے، وہ دیکھتے ہی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ میں آج ہے، کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرے کی تعریف کریں، انہوں نے فرمایا کان الشمس تجری فی وجہہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا جیسے سورج حضور کے چہرے میں چمک رہا، سورج جیسی شعاعیں نکلتی تھی اور دل کرتا تھا کہ دیکھتا ہی رہے آدمی۔ کل بدر لیلۃ القمر، کل قمر لیلۃ البدر، کسی نے کہا کہ اس طرح تھا جیسے 24 رات میں 24 کا چاند چمک رہا ہوتا ہے اور دل کرتا دیکھتے ہی رہو، دیکھتے ہی رہو، آنکھیں بھرتی نہیں۔ اور کیا میں جس مقصد سے بات کر رہا ہوں کہ تسر الناظرین، کہ دیکھنے والوں کو خوشی ہو، خوش لگے، اچھی لگے۔ انہوں نے ایک تیسرا سوال کر دیا اور سوال کر دی، انہوں نے کہا جی کہ گائیں جو ہوتی ہیں یہ ہاتھ بھی چلاتی ہیں، کنویں سے پانی بھی نکالتی ہیں، تو یہ بھی ذرا وضاحت کرا دیں کہ کنویں سے پانی نکالتی ہو کہ نہیں، ہاتھ چلاتی ہو کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مولا ہاتھ چلاتی ہو نہ کنویں سے پانی نکالتی ہو، لا تحصل حق مسلمت اللہ شیعہ فیہ، ان دونوں چیزوں سے سلامت رہے۔ اب جب ان کے پاس پوچھنے والا سوال کوئی نہ رہا، یہ ایک طرف کا ذکر ہے، پھر انہوں نے وہ گائے کی تلاش میں نکل کھڑے۔ دوسری طرف اس کی یہ ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ کسی علاقے میں غریب آدمی ان کی قوم میں رہتا تھا، وہ نہایت پرہیزگار نیک عابد تھا، اسی عمر میں اس کو بھی اللہ نے بیٹا دیا، لیکن جب اس کو اللہ نے بیٹا دیا، اس کے بیٹے کی چھوٹی عمر تھی تو وہ خود بیمار ہو گیا، وہ خود بیمار ہو گیا اور اس کو موت نظر آنے لگی، مرض الموت میں مبتلا ہو گیا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ میں نے اب بچنا نہیں ہے،
اس کے بعد ایک گائے کا بچہ تھا، بچڑی تھی چھوٹی سی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہ العالمین میرے پاس اور تو ہے کچھ نہیں، میرے پاس یہ بچڑی ہے، یہ میں اس بچے کو دیتا ہوں اور اس گائے کی بچے کو اور اس اپنے بچے کو دونوں کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس کو کہا کہ گائے کی بچڑی جو ہے اس کو جاؤ جنگل میں چھوڑا کہ الہ العالمین تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جنگلی درندے جو تھے وہ اس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ شاہ مفیدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِنْ تَلْقَهُ الْوُسْطُ فِي أَعْلَامِهَا تَجْرِي، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جس کے شامل حال ہو، اگر جنگل میں اس کو شیر بھی مل جائے تو وہ بھی اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ حضرت سینہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، اس کو انہوں نے شیر میں بیان کیا ہے ان تلقاہ الوسطی فی اعلامہا تجری، کہ اگر اس کو جنگل میں شیر مل جائے تو وہ اس کا تابع ہو جاتا ہے، وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی نے بھی اس قسم کا ایک واقعہ لکھا ہے، وہ بھی بڑا پیارا ہے، فرماتے ہیں یہ کہ دیدم والا عرصہ ایک روز بار کہ پیش آمدم پر پلنگے سوار ایک آدمی کو میں نے جنگل میں دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہو کے آ رہا۔ انسان درندہ جو انسان کو مارنے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، وہ ایک اور مجھے بڑی پیاری بات یاد آ گئی، میں بعد میں سناتا ہوں، وہ بھی مقصد کی بات ہے۔ تو وہ درندہ جو انسان کو قتل کرنے والا ہے، انسان کا تابع ہے اور وہ انسان اس پہ سوار ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ حالت دیکھی جنگل میں کہ نہ ہول زاں حال بر من نشست کہ ترسی درم پائے رفتن میں بس۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ حال دیکھا کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندر، میں نہ جا سکتا تھا نہ ٹھہر سکتا تھا کہ انسان اور شیر پر سوار، میں حیران ہو کے وہاں گمسم کھڑا ہو گیا، ڈر کی وجہ سے میرے پاؤں چلنے کے معذور ہو گئے۔ وہ کہنے لگے میں تو ڈر سے میرا برا حال ہو رہا تھا، پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، خون جم گیا تھا میرا، اور وہ ہنس رہا تھا، جو شیر پر سوار تھا وہ ہنس رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا تبسم کنا دست بارلب گرفت، ہنستے ہوئے اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے ہنسی چھپانے کے لیے، کہنے لگا ساجی مدار آج دیدی شکر، اے ساجی جو بھی تم نے دیکھا ہے اس سے کوئی تعجب کرنے والی بات نہیں ہے، تو ہم کرتا رہے حکم دار اور مپیچ کہ گردن نپیچا سے حکم جو ہے، اللہ کے حکم سے تو منہ نہ موڑ، کائنات کی کوئی چیز تیرے حکم سے منہ نہیں موڑے۔ دونوں عالم میں تجھے مخصوص کا آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے حکم سے تو منہ نہ موڑ، کائنات کی کوئی چیز تیرے حکم سے منہ نہ موڑے گی۔ وہ جنگل کے جانور جو تھے وہ اس کی نگرانی کرتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے۔ بغل گزرتا گیا، وہ لڑکا بھی بڑا ہو گیا، بچی بھی 2 4 5 سال کی ہو گئی۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے کہا کہ بیٹا تیرے باپ نے مرتے وقت آخری بیماری میں تیرے نام کی ایک بچڑی جنگل میں چھوڑ دی تھی اور اس کو اللہ کی حفاظت میں تیرے لیے دیا تھا، تو اس طرح کر اس جنگل میں جا، کھڑے ہو کر آواز دے کہ میں فلاں آدمی ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، میری بچڑی جو گائے جو میری اس جنگل میں موجود ہے میں وہ لینے کے لیے آیا ہوں، تو جس وہ گائے میرے پاس آ جائے یا اللہ اس گائے کو میرے پاس بھیج۔ جب اس نے اس گائے کو آواز دی وہ دوڑتی ہوئی اس کے
کے پاس آ گئی، اس کے پاؤں چومنے لگی، چاٹنے لگی، وہ آگے آگے گائے پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے گائے اس کے پیچھے پیچھے، گاڑا آ گئی۔ ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی ہے، اس واقعے سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بات بڑی اچھی ہے، میرا دل چاہتا ہے آپ کو سنائی دوں۔ ایک بزرگ گزرے مراکش میں، مراکش ملک ہے، اس میں ان کا مزار ہے، وہ اپنے زمانے میں حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے حج کا ارادہ کر لیا، شاگردوں کو کہا کہ میں نے حج کے لیے جانا ہے۔ اس زمانے میں پیدل ہی سفر ہوتا تھا، شاگردوں نے کہا یہ ہم بھی چلتے ہیں، راستے میں جہاں پڑاؤ کریں گے ہم اپنا سبق پڑھ لیا کریں گے، وقت ملے گا نہ ہوگا تو تو کر لیں گے۔ وہ پیدل چل پڑے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جگہ غیر آباد جنگل سے گزر رہے تھے یا صحرا سے گزر رہے تھے، تو نماز کا بھی وقت تھا، پانی کی بھی پیاس تھی، وہ پریشان تھے، پانی کہیں مل نہیں رہا تھا، نشان نہیں مل رہا تھا، بارش کا موسم نہیں تھا۔ دور سے کسی لڑکے نے ان میں سے دیکھا، انہوں نے کہا کہ وہ ایک مکان ہے دور نظر آ رہا ہے چھوٹا تھا، تو مطلب یہ ہے زینت المکان ہے بالمکین، مکان کی خوبصورتی مکین کے ساتھ ہوتی ہے کہ اگر وہ مکان آباد ہوگا تو وہاں رہنے والوں کے پاس پانی ضرور ہوگا، وہاں سے پانی مل جائے گا یا پانی کا پتہ مل جائے گا۔ انہوں نے ادھر کا رخ کر لیا۔ جب مکان کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مکان کے باہر ایک کنواں ہے، وہ خوش ہوئے، مگر جب کنویں پہ آئے تو ارد گرد پھرا تھالا دیکھا، نہ رسی نہ ڈول، یعنی پانی نکالنے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو وہ استاد جو تھے وہ کہنے لگے کہ گھر والے شاید وہ ساتھ لے جاتے ہو گھر میں، تمہیں اس گھر میں دستک دو، آواز دو، وہاں سے دو لوگوں کو یا مسافر ہیں ہم نے پانی لینا ہے، رسی اور ڈول دو، پانی لے کے استعمال کر کے آپ کو واپس کر دیں گے، اپنے پاس مشکوں میں بھر دیں گے۔ جب انہوں نے دستک دی تو گھر سے ایک چھوٹی سی بچی آئی، کہ پیر صاحب کی بچیاں بھی آئی تھی، اتنی عمر کی ہو گئی ہے، اس سے کچھ کم عمرے کی ہو گئی، بچی آئی، اس نے پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے یہ سوال کیا، بتایا کہ یہ ضرورت ہے، تو بچی واپس نہیں گئی، اس نے کہا آؤ ہم پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی استعمال نہیں کرتے، آؤ میں ان کو پانی نکال کے دیتی۔ سبحان اللہ۔ وہ بچی آئی، کنویں پہ کھڑی ہوئی، کھڑی ہو کے اس نے کچھ پڑھا، پڑھ کے کنویں میں دم کیا، پھونک ماری، تو انہوں نے دیکھا کہ پانی اوپر کو آنا شروع ہو گیا، کنارے کے قریب آ کے پانی روک دیا۔ وہ بچی کہنے لگی میں آپ اندر جاتی ہوں، تم آرام کرو، کھاؤ پیو پکاؤ، رات یہاں بسر کرو بے شک، تو جب تم نے ضرورت پوری ہو جائے گی مجھے بتا دینا۔ انہوں نے پانی لیا، استعمال کیا، اس کے بعد جا کے دستک دی، بچی پھر آئی، اس نے پھر کچھ پڑھا، پانی اپنی جگہ پہ نیچے چلا گیا۔ سمجھ لو میری بات، ای محمد سے وفات ہونے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ وہ پانی کو حکم دیتا ہے، دیتی ہے، بچی چھوٹی تھی تو اس کے حکم پہ پانی چلتا ہے۔ باقی بیان کر رہا تھا کہ اس بچے نے اپنی گائے کو بلایا تو وہ آ گئی، وہ اس کو گھر لے آیا۔ اب وہ دوسری طرف آئے، وہ آدمی تلاش کرتے کرتے جہاں بھی جائے ان تمام صفتوں والی گائے نہ ملے۔ ان کو کسی نے بتایا کہ اتنی دور فلاں صفت پہ جاؤ، وہاں اس نام کا گاؤں ہے، اس گاؤں میں ایک بچہ ہے، اس کے پاس ایک گائے ہے، اس پہ یہ تمام صفتیں موجود ہیں۔ وہ وہاں چلے گئے، جا کے گھر سے دستک دی، وہ بچہ اندر سے آیا، انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس ایک گائے ہے، وہ ہمیں دکھاؤ۔ اس نے وہ گائے دکھا دی، وہ جو صفتیں چاہتے تھے وہ ساری اس میں موجود تھی۔ یہ بات قرآن
کی ضرورت نہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قرآن کی تمام آیات سچی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غلط بیانیاں نہیں کرتے. تو اس میں تمام چیزیں موجود تھی. انہوں نے کہا ہمیں گائے چاہیے, اس کی کیا قیمت لو. بچے نے کہا کہ مجھے, میں تو بچہ ہوں, ماں سے پوچھئے بتاتا ہوں. تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ اندر گیا تو ماں نے کہا کہ ان کو کہو جی کہ ہم نہ کبھی منڈی بازار میں گئے ہیں, نہ ہمیں قیمتوں کا پتہ ہے, نہ ہمارے پاس مال ہے, ہمارے پاس تو یہی ایک گائے ہے, ہمیں کیا پتا کیا قیمت ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی, تم جو مناسب قیمت سمجھتے ہو وہ بتاؤ. انہوں نے کوئی قیمت لگا کے بتائی اس آدمی نے جو امیر آدمی تھا. وہ لڑکا کہنے لگا میں ماں سے پوچھا. یہاں ایک ضمنی بات یہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیج دیا جو اس مائی کو نظر آ رہا, اور وہ لڑکا جب آ کے قیمت بتاتا تھا تو فرشتہ انگلی لا دیتا تھا یا کھانا لا دیتا تھا کہ نہیں اس نے ابھی نہیں دینی. وہ ماں کہتی تھی نہیں تھوڑی قیمت ہمیں نہیں دینی. پھر وہ جاتا تو اور بڑھا دیتے. وہ پھر آتا فرشتہ پھر سامنے کھڑا تھا, وہ اور کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا, وہ پھر اس طرح کہہ دیتا کہ نہیں دینی. وہ ماں کہہ دیتی ہم نے نہیں دینی. وہ امیر آدمی جو تھا اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے گائے تو میں نے لے لی, میں آخری قیمت لگا دیتا ہوں, اگر آپ کا دل چاہے تو دے دینا, نہیں تو اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا. وہ قیمت آخری اس نے یہ لگائی کہ ہیرے جواہرات سے گائے کی کھال بھر کر اس میں سی کے تم کو دے دے گا. ہیرے جواہرات سے بھر کر گائے کی کھال بھر کر سی کر ہم تم کو دے دیں گے اس کی قیمت میں, اس کے علاوہ میں اس سے زیادہ نہیں دیتا. میں اس بالکل فضول بات ہے لیکن خرچ کی نسبت سے یا آمد کی نسبت سے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ میں کل میں پرسوں گیا تھا ظاہر پیر, وہاں جو پیر بھائی ہیں جن کے گھر میں رہا تھا وہ اپنے بیل عید پہ کراچی بھیجنے کے لیے لے کے گیا. تو دو تین باتیں ہیں, مطلب اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جن کو اللہ نے دیا ہو وہ خرچ بھی اسی طرح کرتے ہیں. اس نے بھی کہا کہ میں اس سے زیادہ نہیں دیتا. اس نے یہ بتاؤ جو آدمی گیا تھا اس نے کہا کہ میں 2 بیل بیچ کے آیا ہوں قربانی کے لیے, ایک 18 لاکھ کا, ایک 16 لاکھ کا. پھر یہ میرے لڑکے جو اسلام وغیرہ ساتھ تھے ان کو اس نے بتایا کہ وہاں ایک کوئی اور آدمی پتہ نہیں کہاں سے وہ بیل لے کے گیا ہوا تھا. تو ایک آدمی آیا, اس کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا, اس جتنا ہوگا یا اس سے چھوٹا بڑا ہوگا. وہ بچہ کہنے لگا کہ پاپا ہم نے یہ بیل خریدنا, اس کو ایک بیل پسند آ گیا. وہ بچہ کہنے لگا ہم نے یہی بیل خریدنا ہے, یہ ضرور لینا ہے. اس کو پوچھا بیل والے کو اس کی کیا قیمت لو گے بھائی؟ وہ کہنے لگا 60 لاکھ روپے. وہ بچہ کہنے لگا پاپا ہم نے لینا ہی ہے. وہ کہتا 60 لاکھ روپے دے کے بیل لے گئے. کرنی اس نے قربانی تھی. اسی طرح اس آدمی نے یہ تو کل کی بات ہے, اس آدمی نے کہا کہ ہیرے جواہرات سے بھر کر اس کی کھال سی کر پھر آپ کو دے دوں گا, یہ اس کی قیمت. وہ بچہ جب گھر گیا یہ قیمت اس نے بتائی, اس فرشتے نے سارا ڈال دیا کہ اب ٹھیک ہے اب دے. گائے کی قیمت تو کیا ہو گئی, یہ بات اس طرح ختم ہوئی. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ایک بات تو قرآن میں ہے فرمایا ہم نے یہ کہا کہ آپ اس طرح کرو، اس گائے کو ذبح کرو، اس کا گوشت لے کر اس بچے کے جسم پر لگاؤ، پھیرو، اس طرح اس کے بچے کے جسم پر پھیرو، جہاں جہاں سے اس کا مردہ گائے کا گوشت لگتا جائے گا وہاں اس کو زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اس مردہ جانور کے گوشت لگنے سے وہ بچہ تمہارا زندہ ہو جائے گا اور وہ بتائے گا، زندہ بھی رہے گا، بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ یہ تو واقعہ تو ختم ہوا، لیکن علماء کرام نے مفسرین نے جو لکھا ہے جس مقصد کے لیے یہ ساری بات کہانی میں نے سنائی ہے، میں آپ کو ایک مثال دوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، ایک دکان کے سامنے ایک فقیر پھٹے ہوئے کپڑوں والا کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پیالہ تھا، وہ دکاندار کو کہہ رہا تھا 1 روپیہ دے دو مجھے، وہ تھوڑے دے رہا تھا، اس نے کہا پیالہ روپیہ دے دو نہیں تو میں تیری شہر اٹھا دوں گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وہاں سے گزر رہے تھے، کھڑے ہو گئے، اس دکاندار کو کہنے لگے کہ تو نے دینا ہے یا میں نے دینا ہے؟ تو نہیں دیتا تو میں دے دوں اس کو۔ تو اس نے جلدی سے روپیہ نکال کے اس کے پیالے میں رکھ دیا، وہ چلا گیا۔ رات کو دکانداری سے فارغ ہو کر وہ حضرت کا مرید تھا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور پہاڑ میں اپنی جگہ سے جب آپ کو پرواہ نہیں ہوتی تو اس ایک معاملے والا جو تھا فقیر جو تھا اس کے لیے آپ وہاں کھڑے ہوئے، مجھے حکم دیا، میں خود دینے کے لیے تیار ہو گئے، اس میں حکمت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے عرش کی طرف دیکھا، اس کی 7ویں پشت میں ایک مرد کامل گزرا تھا، اس نے عرش کا پایا پکڑا ہوا تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا الہ العالمین اگر میرے اس بیٹے کی میری اولاد کی بات پوری نہ ہوئی تو میری اس کی نہیں میری عزت ختم ہو جائے۔ تو علماء کرام نے دھیان فرمایا کہ جس انسان کی نسبت نیک انسان کی طرف ہو جائے، جس کا تعلق نیک انسان کے ساتھ ہو جائے، اس کی اولاد کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے ان کو مالا مال فرماتے ہیں، اور اس کے نسبت کی وجہ سے اگر کوئی مردہ جانور ہو تو اس مردہ جانور کی عظمت یہ ہے کہ وہ مردہ جسم کو جانور لگ جائے تو اس کو زندہ کر دیتا ہے، اگر اس کے حالات اس سے نسبت اس کا تعلق زندہ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ایک بار تو ان کے والد کامل مرد کامل، ان کے نانا مرد کامل، ان کی نسبت ہے بہت عظیم امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور درمیان میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آئی، ان کو تو ہر طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ ان کا خیر ہمیشہ ہمیشہ دن بدن رات دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مدارس کو بلند فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت تمام لوگوں میں تمام عقیدت مندوں کے دلوں میں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔
اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عاقبة الأمور كلها بالخير. آية بتائے یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار. العالمین ہم سب کی حاضری اس محفل پاک میں قبول و منظور فرمائے. محفل پاک کا صدقہ کر کے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. العالمین شاہ صاحب کو لمبی زندگی صحت و سلامتی تندرستی اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. ان کے خیال میں ترقی عطا فرمائے. لوگ زیادہ سے زیادہ ان سے فیضیاب ہوتے رہے. ان کی اولاد کو نیک بنائے. ان کا صحیح جانشین بنائے. العالمین تمام حاضرین کی حاجتوں کو پورا فرمائے. مشکلوں کو آسان فرمائے. پریشانیوں کو دور فرمائے. بیماروں کو شفا عطا فرمائے. داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے. بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. العالمین ہم سب کو معرفت خداوندی عطا فرمائے. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك الكريم. اللهم ارزقنا زيارة روضة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اگلا اعلان شاہ فرمائیں گے. مجھے اجازت ہے. کیمرہ بھی